اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب النکاح، حدیث نمبر 5148، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے ادا کرو، اور مہر زیادہ رکھنا اور کم سے کم کتنا مہر جائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ نساء میں، اور اگر تم نے ان عورتوں میں سے کسی کو مہر میں ڈھیر کا ڈھیر دیا ہو، جب بھی اس سے واپس نہ لو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ بقرہ میں، یا تو نے ان کے لیے کچھ مہر کے طور پر مقرر کیا ہو۔ اور سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ تو ڈھونڈ کر لا، اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی سہی۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون سے ایک گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے مہر پر نکاح کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی خوشی ان میں دیکھی تو ان سے پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے ایک گٹھلی کے برابر نکاح کیا ہے۔ اور قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت اس طرح نقل کی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے ایک گٹھلی کے وزن کے برابر سونے پر نکاح کیا تھا۔ حدیث نمبر 5149، اردو ترجمہ۔ قرآن کی تعلیم مہر ہو سکتی ہے، اس طرح اگر مہر کا ذکر ہی نہ کرے تب بھی نکاح صحیح ہو جائے گا اور مہر مثل لازم ہوگا۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے کہا میں نے ابو حازم سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے سہل بن سعد ساعدی سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ اتنے میں ایک خاتون کھڑی ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، آپ اب جو چاہیں کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پھر کھڑی ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تیسری مرتبہ کھڑی ہوئیں اور کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کریں۔ اس کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کا نکاح مجھ سے کر دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور تلاش کرو، ایک لوہے کی انگوٹھی ہی اگر مل جائے تو لے آؤ۔ وہ گئے اور تلاش کیا، پھر واپس آ کر عرض کیا کہ میں نے کچھ نہیں پایا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کچھ قرآن ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، میرے پاس فلاں فلاں صورتیں ہیں۔ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ، میں نے تمہارا نکاح ان سے اس قرآن پر کیا جو تم کو یاد ہے۔ حدیث نمبر 5150، اردو ترجمہ۔ کوئی جنس یا لوہے کی انگوٹھی مہر ہو سکتی ہے، گو نقد روپیہ نہ ہو۔ ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے وکیع نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے ابو حازم نے، اور ان سے صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، نکاح کر، خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی پر ہی ہو۔ حدیث نمبر 5151، اردو ترجمہ۔ نکاح میں جو شرطیں کی جائیں ان کا پورا کرنا ضروری ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، حق کا پورا کرنا اسی وقت ہوگا جب شرط پوری کی جائے۔ اور مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے اپنے ایک داماد ابو العاص کا ذکر فرمایا اور ان کی تعریف کی
کی دامادی کا حق انہوں نے ادا کیا، جو بات کہی وہ سچ کہی اور جو وعدہ کیا وہ پورا کیا۔ ہم سے ابو الولید حشام بن عبد الملک نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے ابو الخیر نے، اور ان سے حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام شرطوں میں وہ شرطیں سب سے زیادہ پوری کی جانے کے لائق ہیں جن کے ذریعے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، یعنی نکاح کی شرطیں ضرور پوری کرنی ہوں گی۔ حدیث نمبر 5152 اردو ترجمہ۔ وہ شرطیں جو نکاح میں جائز نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی عورت سوکن بہن کی طلاق کی شرط نہ لگائے۔ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ان سے زکریا نے جو ابو زائدہ کے صاحبزادے ہیں، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنی کسی سوکن بہن کی طلاق کی شرط اس لیے لگائے تاکہ اس کے حصے کا پیالہ بھی خود انڈیل لے، کیونکہ اسے وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں ہوگا۔ حدیث نمبر 5153 اردو ترجمہ۔ شادی کرنے والے کے لیے زرد رنگ کا جواز۔ اس کی روایت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، ان کو مالک نے خبر دی، انہیں حمید طویل نے، اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے اوپر زرد رنگ کا نشان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے انصاری کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اسے مہر کتنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 گٹھلی کے برابر سونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ولیمہ کر، خواہ 1 بکری ہی کا ہو۔ حدیث نمبر 5154 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے حمید نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حج رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح پر دعوت ولیمہ کی اور مسلمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، جیسا کہ نکاح کے بعد آپ کا دستور تھا۔ پھر آپ امہات المومنین کے حجروں میں تشریف لے گئے، آپ نے ان کے لیے دعا کی اور انہوں نے آپ کے لیے دعا کی۔ پھر آپ واپس تشریف لائے تو 2 صحابہ کو دیکھا کہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے آپ پھر تشریف لے گئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے پوری طرح یاد نہیں کہ میں نے خود آن صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی یا کسی اور نے خبر دی کہ وہ دونوں صحابی بھی چلے گئے ہیں۔ حدیث نمبر 5155 اردو ترجمہ۔ دولہے کو کس طرح دعا دی جائے۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف پر زردی کا نشان دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے 1 گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے مہر پر نکاح کیا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، دعوت ولیمہ کر، خواہ 1 بکری ہی کی ہو۔ حدیث نمبر 5156 اردو ترجمہ۔ جو عورتیں دولہن کو بناؤ سنگار کر کے دولہا کے گھر لائیں، ان کو اور دلہن کو کیوں کر دعا دیں۔ ہم سے فروہ بن ابی مغرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے شادی کی تو میری والدہ ام رومان بنت عامر میرے پاس آئیں اور مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر لے گئیں۔ گھر کے اندر قبیلہ انصار کی عورتیں موجود تھیں۔ انہوں نے مجھ کو اور میری ماں کو یوں دعا دی، بارک اللہ
اللہ کرے تم اچھی ہو اور تمہارا نصیبہ اچھا ہو۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب النکاح کی حدیث نمبر 5148 سے 5156 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔